علاقے میں ایک بہت بڑے زمیندار تھے، زمیندار بھی تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ جی آپ ہماری مسجد میں آ کے مہربانی کر کے جمعہ پڑھا دیں۔ یہ تاج گڑھ کا علاقہ ہے، رحیم عارفان کے قریب۔ حاجی منظور صاحب ان کا نام تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے زمیندار تھے۔ میں وعدے کے مطابق جمعہ کے دن وہاں پہنچا، ایک آدمی میرے ساتھ تھا۔ وہاں جب ہم گئے تو ڈیرے پہ سارا انتظام ماشاءاللہ، پلنگ بچھے ہوئے ہیں اور میزیں کرسیاں سب لگی ہوئی ہیں، لیکن کوئی حاجی صاحب نہیں ہے جن نے ہمیں بلایا ہے۔ میں حیران ہوا کہ جس نے دعوت دی ہے وہی استقبال کرتا ہے نا آنے والے کا۔ میں نے ان کے ایک ملازم سے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو دعوت دینے کے بعد ساری برادری ان کی مخالف ہو گئی، قوم مخالف ہو گئی، یہ علاقے والے مخالف ہو گئے کہ تم نے ایک وہابی کو بلایا ہے۔ تو وہ بیچارے ڈر کے مارے اپنے زمین پہ چلے گئے، وہ اس شہر میں بھی اب نہیں ہیں، اور ہمیں ہدایت کر گئے کہ مکی صاحب کے کھانے کا آرام کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں، اور پھر ان کو روانہ کر دیں کہ تقریر کر کے بات ہی نہیں ہو سکتی نا، سارے مخالف ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دل میں مجھے دکھ تو ہوا کہ چلو بھائی آپ استقبال کے لیے تو ہوتے، ملنے کے لیے تو ہوتے، کہہ دیتے بھی جلسہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی دیر میں اذان ہو گئی جمعہ کی، میں نے وضو کیا، مسجد میں چلے گئے، جا کے مسجد میں بیٹھ کے وہ جو مولوی صاحب تھے جنہوں نے خطبہ پڑھایا، تقریر کی، انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا بہرحال۔ انہوں نے تو جناب ایسی ایسی گالیاں دی نا، نہ ہمارے بزرگوں کو معاف کیا، نہ ہمارے والدین کو، اور نہ مجھے، یعنی بالکل نعوذ باللہ کھلی گالیاں۔ میں چپ کر کے بیٹھ رہا بھی کیا کر سکتے۔ مولوی صاحب نے تقریر ختم کی، جمعہ پڑھایا، ہم نے بھی پڑھا۔ ہم نے کہا اب نماز ہو نہ ہو لوٹا لیں گے، لیکن اب پڑھنی تو ہے، مسجد سے نکلیں کیسے۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا نا، میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی حضرات، خطیب صاحب نے جو آپ کو میرے بارے میں بتایا ہے یہ ساری بات غلط ہے، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں نے کبھی دیوبند دیکھا ہے، اور میں ابھی انشاءاللہ سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد کچھ دیر آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، آپ میری باتیں تو سنیں نا، پھر فیصلہ کریں کہ میں کیا ہوں۔ خیر لوگ بولے نہیں ہمیں، انہوں نے سنتیں پڑھی، میں کھڑے ہو کے میں نے خطبہ شروع کر دیا۔ مولوی صاحب کو بھی اللہ جانے کیا دل میں لحاظ آیا یا خیال آیا، اس نے کسی مؤذن سے کہا کہ سپیکر جا کے رکھ دو آگے، اس نے سپیکر رکھ دیا۔ میں نے الحمدللہ کوئی تقریباً 1.5 گھنٹے تقریر کی اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، اور لوگ الحمدللہ حق کی بات سن کے روتے رہے۔ اور تقریر ختم کرنے کے بعد جناب وہ جو گالیاں دے رہے تھے وہ ہاتھ چوم رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بڑی عزت سے میں مسجد سے لے کے حاجی صاحب کے ڈیرے پہ پہنچایا تو ملازمین نے کہا کہ حضرت کھانا میں نے کھا، میں ایسے شریف آدمی کا کھانا نہیں کھاتا جو ملنے کے لیے بھی نہیں ٹھہرا۔ اتنی دیر میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں میرے جاننے والا ایک بہت بڑا دیندار تھا، بہت بڑا لکھا تھا، وہ انہوں نے کہا مکی صاحب چلے میرے ڈیرے پہ، میں وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ میں وہاں گیا، اس کے پاس کھانا کھایا، اس نے اپنی گاڑی پہ مجھے کار پہ رحیم عارفان پہنچایا۔ 1 ہفتہ نہیں گزرا ہوگا کہ حاج صاحب آ گیا۔ نے کہا سب سے پہلے تو مجھے لوجہ اللہ معاف کر دیں کہ میں نے زیادتی کی، اور اب بات یہ ہے کہ اب ماحول تھوڑا بن گیا ہے، اب مجھے خود علاقے والوں نے، گھر والوں نے، برادری والوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو غلط فہمی تھی بکی صاحب سے کہ وہ وہابی ہے، وہ تو عاشق رسول ہے، ان کو پھر لے آئے۔ تو اب خدا کے لیے مہربانی کا، میں نے کہا پھر میں جب آؤں پھر بھاگ جاؤ گے؟ نہیں میں پھر نہیں بھاگوں گا۔ میں نے کہا وعدہ کرو کہ اگر مار بھی کھانی پڑے پھر کٹھی کھائیں گے۔
پھر دوسری دفعہ میں گیا الحمدللہ تقریر کی اور ماحول بن گیا. پھر تو ہم نے وہاں جلسے شروع کر دیے نا جی. اللہ نے ایسا اس علاقے کو رنگ لگایا کہ پورے علاقے میں توحید. اور حاجی صاحب سب سے بڑے مبلغ اور موحد, داڑھی مڈاتے تھے, اب اتنی بڑی داڑھی, اور انہوں نے پھر انتظام کیا کہ ٹانگا اور بیٹری اور سپیکر سب اپنا, اور ایک ایک بستی میں میری تقریر کروائی. وہاں مدرسہ ہے, مسجد ہے, اور وہ خود بھی ماشاءاللہ بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے. تو ابتدا میں تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن حق غالب آتا ہے.